11 ربیع الثانی کی تاریخ بھی بتائی گئی ہے، اور کچھ دیگر سیرت نگاروں نے اور سوانح نگاروں نے 17 کی 12 کی بھی تاریخ بتائی ہے، مگر زیادہ اتفاق 11 ربیع الثانی کی تاریخ پر ہی کیا گیا۔ امت کا عمل بھی اور لوگوں کا، ماننے والوں کا، عقیدت مندوں کا 11 شریف کی نسبت سے اسی پر ہی ہے۔ تو آپ وصال مبارک کا جو آپ کے لمحات ہیں وہ الحمدللہ بڑے عظیم اس اعتبار سے ہیں کہ آپ کے بہت سارے لوگ موجود تھے، اور آپ نے فرمایا کہ میرے آس پاس سے جگہ تھوڑی خالی کر دو، کچھ مخلوق ایسی ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہی مگر مجھے نظر آ رہی ہے، ان کو جگہ دو۔ تو آپ نے جگہ خالی کروائی، پھر ان سے گفتگو فرمائی، پھر آپ نے آخری اس میں جو وصیتاً کلمہ جملہ ارشاد فرما میں نے تمہیں تبلیغ، دعوت و ارشاد کا کام تمہارے سامنے کیا، رشد و ہدایت کی منزل پر تمہیں گامزن کیا، میرے متابعین میں تمہیں آخری وصیت یہ کرتا ہوں کہ سواد اعظم میں شامل ہو جاؤ۔ یہ جو بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں نا ادھر ادھر کی، آپ کا وہ آخری بات، اور اس کو اخبار الاخیار کے اندر حضور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی آپ کا یہ جملہ لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سواد اعظم میں شامل ہو جاؤ، اور اس کے علاوہ دیگر بھی معتبر کتابوں میں آئی بات۔ تو یہ تو تھی تاریخ، اور جو آپ نے آپ کی نماز جنازہ معتبر قول کے مطابق آپ کے صاحبزادے نے پڑھائی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین، آپ نے خوبصورت جواب سنا، اور ابھی ہمارے پاس 4 منٹ باقی ہیں اور 2 سوال ہیں۔ ایک جملہ حضرت صاحب قبلہ ہماری طرف سے یہ بھی قبول کریں کہ کئی لاکھ لوگوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی، اور حنبلی فقہ کے مطابق یعنی کہ کئی لاکھ افراد جنازہ میں شامل ہوئے، اس کے باوجود متعدد مرتبہ ان کو جنازہ پڑھنی پڑی۔ ماشاءاللہ۔ تو فقہ حنفی میں چونکہ اس کی گنجائش نہیں ہے، لیکن فقہ حنبلی کے مطابق انہوں نے کئی مرتبہ آپ کی نماز جنازہ، اور ہر مرتبہ کئی لاکھ لوگ اس میں شریک ہوئے، اور وہ نئے لوگ ہوتے تھے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اس دور میں جب کہ آپ دیکھیں کہ کوئی ذرائع جو ہے نا آمد و رفت کے کس طرح تھے، کہ کوئی سڑکیں یا اس طرح کا جدید، آج سے 1000 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، تو 561 میں ہو تو آج 1431 یعنی جائے کتنے عرصہ یعنی گزر چکا ہے، 700-800 سال پہلے کی۔ تو مطلب اس دور میں بھی لاکھوں کا ہجوم ہوا، اتنا سرکار کا جو ہے نا محبت اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں۔ ماشاءاللہ۔ حضرت آپ کی خدمت میں ایک سوال ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا 2 سوال باقی ہیں اور منٹ 4 ہیں جناب۔ تو یہ طاہر رحمان صاحب برمنگھم سے سوال ہے ان کا کہ حضور غوث پاک کا فرمان ہے کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ جی جی۔ اگر کوئی اور بندہ کہے آج کل جی جی کہ میرا قدم بھی ہر ولی کی گردن پر ہے، تو اس کو کس حیثیت سے دیکھنا چاہیے؟ یہ مقام جو ہے نا جی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے یہ غوثیت عظمیٰ کی جو خلط ہے وہ آپ کو عطا ہوئی ہے، اور معتبر مفسرین کرام نے، جن میں حضرت علامہ شیخ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، آپ نے تفسیر روح المعانی 8ویں جلد میں اس کیفیت کو بیان فرمایا ہے کہ ایک محضر خاص میں آپ کو یہ مقام عظمیٰ نصیب ہوا، اور نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی، اور اس کے ساتھ جو ہے یعنی ہے تو محدثین کا بیان، لیکن حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے تذکرہ میں 8ویں جلد میں روح المعانی میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ اچھا، اجلہ اولیاء کاملین کی اس پر شہادتیں موجود ہیں، تو صرف آپ کے کہہ دینے سے تو یہ بات نہیں ہوئی نا، اس پر تو سینکڑوں اقطاب ایسے اس زمانے کے اور آج بھی جن کے وہ صاحب سلسلہ ہیں، یعنی انہوں نے بھی اپنے اپنے بیان میں آپ کے اس قول مبارک کی تصدیق کی ہے۔ خاص طور پر سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اس کی تصدیق فرماتے ہیں۔ تو آج کے دور میں جو بیان کر رہا ہے اس کے احوال جو ہیں وہ دیکھے جا سکتے ہیں کہ وہ بیان کر دے، یعنی بیان اگر کرتا ہے تو اس کے احوال دیکھے جا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو واعظ میں، علم میں، روحانیت میں، تقوی میں، طہارت میں، ورع میں کیا وہ مقام عطا فرمایا ہے جو ان کا مقام تھا۔ تو صرف دعویٰ کرنے کا تو مطلب نہیں ہے، دعوے کے دلائل بھی تو ہوتے ہیں۔ جب حضور مجدد الفسانی جیسی ہستی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جیسے ہیں ایسا کوئی نہیں، جی، تو پھر جیسا دعویٰ ہو، یہ تو نہیں ہے کہ دعوے کے وقت تو ایک آدمی مینار کے اوپر ہو اور دلیل لاتے وقت وہ کنویں میں چلا جائے، دلیل بھی پھر اتنا ہی اونچا ہو کے بیان کرنی پڑتی ہے۔ جی ہاں، تو اس طرح جنہوں نے آپ کے دعویٰ کی تصدیق کی ہے، یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ حضرت عمر شیخ شہاب الدین سہروردی سرکار
سلسلہ سہروردیہ کے تاجدار ہیں، جن کے ماننے والوں میں حضرت خواجہ بہاؤالدین، حضرت خواجہ بہاؤاللہ زکریا ملتانی جیسی ہستیاں ہیں، اور بڑے بڑے اجلہ صوفیاء ہیں سہروردی سلسلہ کے۔ اچھا، اسی طرح حضور سلطان الہند خواجہ غریب نواز ہیں، اور حضرت خواجہ خواجگاہ بہاؤالدین نقشبند سرکار ہیں۔ یہ سب لوگ آپ کے اس دعویٰ کو تسلیم کرنے والے ہیں، اور 313 سے زیادہ اکتاب ہیں جنہوں نے گردنیں جھکائی ہیں اس پر۔ باجت الاسرار میں علامہ شتنوفی محدث ہیں جنہوں نے اس بات کو لکھا ہے، یعنی نور الدین عبد الرحمن شتنوفی کو تو ابن تیمیہ تک یہ لکھ گئے ہیں کہ اس طرح کے لکھنے والے بات کریں تو ہم بات تسلیم کرنے کو تیار ہیں، کیوں کہ وہ عام سیرت نگار نہیں ہیں، وہ محدث ہیں۔ ان کی بات کو بڑے بڑے جو یعنی بے رحم قسم کے محقق ہیں نا، بے رحم محقق یہ کہتے ہیں بغیر عقیدت کے جو پورا ایک جو اپنا رکھتے قواعد کا آرا وہ سب پر چلاتے ہیں، تو علامہ نور الدین پر وہ بھی چلا کے دیکھا گیا، ان کو باقاعدہ محدثین نے تسلیم کیا ہے۔ تو اس لیے اکتاب عالم جو ہیں وہ ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ اب ایک آدمی جو ہے وہ ایسا دعویٰ کر دے اپنی زبان سے، تو آج جدید دور ہے، لوگوں کو فریڈم ہے، آپ سپیچ جیسے چاہے بول دیں، مگر بولنے کے لیے کچھ اس کی تاثیر، اس کی جو ہے نا صورتحال وہ بھی دیکھنی پڑتی ہے۔ تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ دعویٰ جتنا بلند ہوگا کیفیت بھی تو اتنی ہی دیکھنی پڑے گی۔ ہم کسی کا منہ تو نہیں پکڑ سکتے کہ کوئی دعویٰ کیوں کر رہا ہے، مگر اس سارے سینیریو میں اس کو دیکھنا چاہیے کہ جو ہم غوث پاک سرکار کے دعوے کے متعلق بیان کر چکے ہیں۔ ہاں بے شک، ماشاءاللہ، خوبصورت جواب سنا ناظرین آپ نے۔ علامہ مصباحی صاحب قبلہ، آپ کی خدمت میں گزارش ہے، 2 منٹ باقی ہیں، سوال ایک ہے۔ صلاح الدین صاحب بیلجیم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون سا وظیفہ فرمایا کرتے تھے زیادہ؟ درود شریف کے بارے میں پوچھا تھا، وہ ذرا آپ ارشاد فرما دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلیہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ایسا یہ درود شریف ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا درود تاج ہے جو لمبا ہے، وہ بھی غوث پاک کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اب تاریخوں میں تو ایسا فرق تو موجود ہے، لیکن نسبت کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ صلاح الدین صاحب، آپ کو بھی یہ جواب مل گیا کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جو وظیفہ فرمایا کرتے تھے وہ آپ نے سنا درود پاک کا، کہ آپ جو درود پاک زیادہ سے زیادہ وظیفہ کے طور پہ پڑھا کرتے تھے۔ تو ناظرین، الحمدللہ آج آپ نے مقام و مرتبہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ پروگرام دیکھا، سیکرٹ آف دی سیکرٹ کا دوسرا دن، اور کل انشاءاللہ تعالی تیسرا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اور ابھی میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں ناظرین، آپ نے بڑی محبتوں کے ساتھ پروگرام دیکھا، اس میں شامل ہوئے، اور میں اپنے پورے پینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں، علامہ صابری صاحب قبلہ آپ کا، اور حضرت شاہ صاحب قبلہ آپ کا بھی، مصباحی صاحب قبلہ آپ کا بھی، اور سید محمد طلحہ بخاری صاحب آپ کا بھی۔ اور ناظرین، ابھی ہم سید محمد طلحہ بخاری صاحب ان کی طرف جائیں گے، اور وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں گے، اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ آج کا پروگرام جو ہے یہ اختتام کو پہنچ جائے گا۔ میں اپنی طرف سے اور امہ چینل کی طرف سے آپ لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اگلے پروگرام کے لیے، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اور ابھی چلتے ہیں سید محمد طلحہ بخاری صاحب کے پاس، اور وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی بڑھتے ہیں، جولیاں سب کی
آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، ہے کریم اور غم گسار وہی بیک دیتے ہیں، حسب حال وہی ان پہ آتا نہیں زوال کبھی، قسمتیں جن کی وہ بدلتے ہیں، روک لیتی ہیں آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ایک سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں۔ اور آخری شعر اس نعت کا، اپنی اوقات ہے تو اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات ہے تو اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکروں پہ ان کے پلتے تھے، کل بھی ٹکروں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکروں پہ ان کے پلتے ہیں، روک لیتی ہیں آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔